سامعین السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں ITU FM 90.4. آپ کا میزبان زرین عثمان علم و آگہی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. سامعین، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، بلکہ واضح ہدایت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کسوٹی بھی ہے، یعنی اس کو معیار بنایا جائے گا جب بھی حق و باطل کا ہم نے موازنہ کرنا ہوگا. اس سے ایک بات یہ تو سامنے آتی ہے کہ رمضان کا اور قرآن مجید کا گہرا تعلق ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اور پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا. تو اب اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کا اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق ہے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، یہ آپ سے پہلے بھی بہت ساری باتیں ہوئی رمضان المبارک سے متعلق. اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس سے اس کی روشنی میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کا اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ایک بات تو بڑی سادہ اور واضح ہے کہ رمضان مبارک کو یہ شرف اس لیے ملا کہ اس میں قرآن نازل ہوا. رمضان کے علاوہ بھی ظاہر کوئی مہینہ ہو سکتا تھا کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوتا، لیکن اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس مہینے مبارک مہینے میں وہ قرآن مجید کو نازل کرے. یہ قرآن مجید کے نزول کی برکت تھی جس کے نتیجے میں رمضان کو یہ حیثیت اور شرف حاصل ہوا. ٹھیک ہے. اب اس مہینے میں چنانچہ اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ روزے رکھیں. اسی آیہ مبارکہ میں جو ابھی آپ نے جس کا ایک حصہ پڑھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ آگے چل کے فرماتے ہیں کہ اس میں جو اللہ کے پیش نظر مقصد اور حکمت ہے وہ یہ ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ جو اس نے تم کو ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے میں چونکہ قرآن مجید نازل ہوا ہے تو اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے جو قرآن جیسی عظیم ہدایت اور رہنمائی کی کتاب دی ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرے. یعنی ایک سوال درمیان میں بس میں کاٹ رہا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا. جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اب ظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ روزے رکھنے سے اللہ کی بڑائی کیسے بیان ہوتی ہے؟ تو دیکھیں، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اپنی زبان میں کہیں اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. ایک انسان اپنے وجود سے کہتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اپنے رویے سے کہتا ہے. میں اور آج آپ ہم سب روزے سے ہیں. ظاہر ہے کہ روزے کے علاوہ جو ہماری کیفیت ہوتی ہے وہ ذرا مختلف ہوتی ہے. آج کوئی شخص کے جو مسلمان نہیں ہے یا روزوں کی جو عام طور پر معمولات ہیں ان سے واقف نہیں ہے، وہ ہم سے آ کے ملے اور کہے کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، کچھ محسوس ہوتا ہے کہ تم بھوکے ہو، کچھ پیاسے ہو، کچھ تمہاری فریشنس میں کمی ہے، کیا وجہ ہے؟ جی. تو ہم جواب دیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور روزے کے رکھنے کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ انسان کی کیفیت فرق ہو جاتی ہے. یہی اصل میں اللہ کو بڑا کرنا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے. ہم بھوکے ہیں، ہم پیاسے ہیں، ہمارے اوپر کچھ نہ کچھ مشکلات کا ایک تجربہ ہے کہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس کائنات کے رب کی خاطر کہ جس نے ہم کو یہ زندگی دی، اور اس زندگی کو ڈھنگ سے گزارنے اور اس کو پوری وضاحت، اطمینان اور روشنی کے ساتھ اس کا تجربہ کرنے کے لیے اس نے قرآن مجید دیا. تو ہم رمضان کے مہینے میں صبح سے لے کے شام تک روزے کی کیفیت میں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اپنے وجود سے، یعنی اپنے اس وجود کے اوپر ان پابندیوں کو عائد کر کے کہ جو پابندیاں ہمارے لیے آسان نہیں ہوتی. ہم اصل میں اس بات کو کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے وجود سے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ جو حکم دے گا ہم اس کو اختیار کریں گے.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول اس مہینے میں شروع ہوا. قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ تو تمام ماہ جو سال ہے، مہینے ہیں، ان پر پھیلا ہوا ہے. تو 12 ماہ ہیں، ان میں متواتر نازل ہوتا رہا. تو صرف رمضان میں تو اس کا انیشیٹ لیا گیا ہے نزول کا، تو محض اس مہینے میں اس کے نزول کے آغاز کی وجہ سے یہ مہینہ بابرکت کیسے ٹھہر گیا؟ دیکھیں، یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے نا کہ جب کسی چیز کا آغاز ہوتا ہے تو وہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ان ٹائم ہوتا ہے. جی انسان جب دنیا میں آتا ہے، داخل ہوتا ہے، تو اس کا جنم دن ہوتا ہے، برتھ ڈے ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے بعد وہ ایک پوری زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کے اس دنیا میں آنے والے پہلے دن کی ایک اہمیت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کا لحاظ رکھا. آپ دیکھیے، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ رمضان کے مہینے میں ہم روزے کیوں رکھتے ہیں. تو قرآن مجید میں اسی آیہ مبارکہ میں آیت نمبر 185 میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں قرآن دیا، قرآن جیسی عظیم نعمت دی. تو وہ بات ہو رہی تھی کہ یہ انسان کیسے کرتا ہے کہ اپنے پہلے دن کو، نقطۂ آغاز کو اہمیت دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز روزہ رکھتے تھے. آپ سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ یہ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں پیر کے دن روزہ کیوں نہ رکھوں جبکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا. معلوم یہ ہوا کہ پیدائش کا دن ایک اہم دن ہوتا ہے، اور اسی کے حوالے سے پھر آپ بعض فیصلے کرتے ہیں. تو حضور نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ آپ اس دنیا کی زندگی کو آپ کو موقع ملا کہ حاصل ہو، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے اپنے جنم دن کو روزے کی شکل میں گزار کے اس شکر کو ادا کیا. تو اس سے میں 2 باتیں کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ جو پہلا دن ہوتا ہے، نقطۂ آغاز، اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ روزہ رکھنے سے انسان شکر گزاری کا اظہار کرتا ہے. سامعین، یہاں پر وقت تو ہے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے، گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے. پلیز ٹیک اے بریک. ویلکم بیک سامعین، آپ سن رہے ہیں ITU FM 90.4. میں ہوں آپ کا میزبان زرین عثمان، علم و آگہی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ اپنی بات جاری رکھیے. میں گزارش کر رہا تھا کہ روزے کی ایکسرسائز سے انسان کیسے اللہ کا شکر کرتا ہے. یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن مجید کے نزول کے موقع پر اللہ نے ہم کو یہ حکم دیا کہ ہم اس کے نزول کے آغاز کے مہینے میں روزے رکھیں اور اس کا شکر ادا کریں. ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا دن ہونے کی وجہ سے پیر کے روز روزے رکھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے میں اور شکر گزاری کے جذبے کے پیدا ہونے میں کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے. حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ غور فرمائیں تو شکر گزاری کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر وہ احساس بیدار ہو کہ جو اس کو اس بات پر کنونس کرتا ہے، مائل کرتا ہے کہ اسے نعمت ملی ہے، اس کو جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ بڑی قیمتی چیز ہے. عام طور پر ہم اس لیے شکر ادا نہیں کرتے کہ ہم چیزوں کو لیتے ہیں ایسے کہ گویا کہ ہمارا حق، استحقاق ہے، فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. لیکن جب کسی موقع پر ہم سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے تو ہمیں اس کی قدر آتی ہے، ہم اس کی اہمیت کو جانتے ہیں. چنانچہ روزے کے دوران ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور ہمیں اللہ کی دی ہوئی کھانے پینے کی نعمتوں کی قدر آتی ہے. اور جب ہم افطار کے وقت اللہ کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں کافی گھنٹوں محروم رہنے کے بعد، تو ہمارے دل کی گہرائی سے اس کے شکر گزاری کے اس کے لیے جذبات پیدا ہوتے ہیں. یہی اصل میں رشتہ ہے شکر گزاری میں، روزے میں، شکر گزاری میں اور تھوڑے عرصے کے لیے اللہ کی نعمتوں سے محروم ہونے.
ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب یہ کہ عبادات کا جو تصور ہے یعنی وہ یہ کہ کیا وہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں؟ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری آبزرویشن میں یہ آتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں روزے اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز کی پابندی نہیں کرتے. تو اس پر پھر کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ انہوں نے دیگر عبادات کا بھی خیال نہیں رکھا, ان کو ملحوظ نہیں رکھا, تو اس صورت میں پھر ان کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا. دیکھیں بات یہ ہے زرین کہ ہمیں لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے. ٹھیک ہے. ہمیں ان کو اس کی طرف مائل کرنا ہے, شوق پیدا کرنا ہے, نہ کہ ان کو بیزار کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک آدمی جو روزہ رکھ رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا, ظاہر ہے کہ ایک کمزور مسلمان ہے. ظاہر ہے کہ ابھی اس کے دین کے فہم, دین میں دلچسپی, دین میں آگے بڑھنے میں ابھی بہت کمی ہے. چنانچہ اگر کوئی ایسا شخص کرتا ہے تو اس کو ہم یہ کہیں گے دیکھو تم نے اتنی ہمت کی اور تم نے روزے جیسی مشکل عبادت کر لی, تو نماز تو اس کے مقابلے میں نسبتاً آسان ہے, تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ رہی یہ بات کہ اللہ کے ہاں اس کا روزہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کا فیصلہ اللہ کو کرنے دیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک حدیث بھی تو ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اس کے بھوکا پیاسے ہونے کی قدر کرے, اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا. بالکل. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک مختلف بات ہے. یہ تو اصل میں آپ نے بتایا کہ یہ جو انسان کے اندر اخلاقی کمزوریاں ہیں, روزہ تو اصل میں تربیت ہے اس چیز کی کہ ہم اپنے اوپر کنٹرول پائیں اور ہم غیر اخلاقی باتوں سے گریز کریں. نماز اللہ کا حکم ہے, اس کے لیے انسان اپنے اندر ایک خاص قسم کی تربیت کر کے اس میں باقاعدگی حاصل کرتا ہے. ایک آدمی ہے کہ جو دین کی طرف مائل ہوا ہے روزے کے ذریعے سے, ٹھیک ہے, اللہ کا شکر کریں, اس کو انکریج کریں گے, اس کو بتائیں کہ یار تم نے اتنا بڑا کام کر لیا, ایک قدم اور آگے بڑھ لو. اگر آپ اس کو ڈرائیں گے, آپ اس کو کہیں گے تمہارا روزہ بھی بیکار ہے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ روزہ بھی یہ بھی ترک کر دے. تو اس وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ ہم لوگوں کا ایٹیچیوڈ عام طور پر بڑا سختی کا ہوتا ہے اور لوگوں کو ہم دین سے دور کرتے ہیں. ہمیں لوگوں کو دین سے قریب لانا چاہیے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اس میں سوال یہ ہے کہ اگر اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو متقی تو پہلے سے ہی ہدایت یافتہ ہیں, ان کے لیے ہدایت کا اس میں کیا بات ہے؟ اور ایک اور سوال ہے جو اسی سے جڑا ہوا ہے کہ رمضان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو جس نے تقوی اختیار کیا ہوا ہے وہ مزید کا تقوی اختیار کرے گا. تو اس پر ہم چاہیں گے کہ آپ ذرا تبصرہ کر دیں. دیکھیے جہاں تک تعلق ہے آپ کے پہلے سوال کا, سورہ بقرہ کے آغاز میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ھدی للمتقین ہے, اس کے دو مطلب ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ قرآن اب ہدایت بن چکا ہے ان متقیوں کے لیے. ٹھیک ہے. صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے, وہ جو ایمان پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں, جی, نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا, خاص طور پر ان کو بتایا کہ جن کو سورہ بقرہ میں خطاب کیا گیا یعنی یہود کو, کہ تم ان کے بالکل برعکس رویہ اختیار کیے ہوئے ہو, ان کو دیکھو, یہ ہیں کہ جو اصل میں قرآن مجید سے ہدایت پا رہے ہیں, یہ پرہیزگار ہیں. لیکن وہ دوسری بات جو آپ نے بیان کی وہ بھی ٹھیک ہے. دیکھیں تقویٰ اصل میں اس کو بھی کہتے ہیں کہ انسان اللہ سے ایسا ڈرنے والا بن گیا کہ اس نے تمام دین کی حدود کا لحاظ رکھنا شروع کر دیا. اللہ نے جن جن اخلاقی پابندیوں کا اس سے تقاضا کیا اس نے ان کو پورا کیا. جی. لیکن یہی تقویٰ ہے کہ جو اپنی ابتدائی شکل میں اس صورت میں سامنے آتا ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو بعض اخلاقی حدود کا پابند کرتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں گویا کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس کو اگر تم کو سمجھنا ہے حقیقت میں تو تمہیں اپنے اوپر اخلاقی پابندیاں عائد کرنی ہوں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چھوٹا لپاٹیا بے حیا لوگوں کو تنگ کرنے والا انسان آئے اور قرآن کو پڑھے اور اس سے ہدایت پا جائے. ٹھیک ہے. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہی قرآن ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور یہی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے اور نہیں گمراہ کرتا وہ کسی کو سوائے ان کے کہ جو فاسق ہیں. ٹھیک ہے سامعین، یہاں پر وقت تو ہے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے، گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے. پلیز ٹیک اے بریک. ویلکم بیک سامعین، دس از ITU FM 90.4 علم و آگہی پروگرام کے ساتھ میزبان زری عثمان حاضر خدمت ہے. ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر سے تقویٰ پر. ڈاکٹر صاحب، بریک سے قبل جو بات ہو رہی تھی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو جو سوال میں نے کیا تھا اسی سے ایک اور سوال جو ہے وہ اس سے جنم لیتا ہے. یعنی اگر تقویٰ جو ہے، یعنی کیا، پہلے تو یہ بتا دیجیے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید متقیوں کے لیے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ متقی بھی قرآن مجید ہی بناتا ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات صحیح ہے. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ اصل میں یہ دونوں ہی پہلو ہیں. ایک ابتدائی تقویٰ ہے، کچھ ابتدائی شرائط ہیں جن کو پورا کیے بغیر آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. آپ یوں سمجھیے کہ قرآن نے یہ کئی جگہ پر بیان کیا ہے کہ آدمی کو اللہ کی ہدایت ملتی ہے، قرآن مجید سے رہنمائی ملتی ہے اگر انسان کے اندر جاننے کی خواہش ہے، اگر اس کے اندر ہدایت پانے کی طلب ہے. تو وہی ہے جو ابتدائی تقویٰ ہے کہ آدمی کے اندر اگر اس چیز کا احساس ہے کہ مجھے اس دنیا میں بہت سی چیزیں جاننی ہیں، مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب انسان قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کی آیات پر غور کرتا ہے، تو اس کو رہنمائی ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے. تقوی میں اس کے مزید اضافہ ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ وہ اللہ کی بتائی ہوئی ہدایات اور روشنی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے آمادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں یعنی قرآن مجید، یہ آدمی کو تقویٰ کی ترغیب دیں گے، تقویٰ کی طرف لے کر جائیں گے. ایک کرائیٹیرین یہ ہے. دوسری طرف قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ تم روزے رکھو تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو. تو گویا معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید خود بھی اور روزے بھی دونوں انسان کو تقویٰ کی جانب لے کر جاتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ اس میں سے کون سی چیز جو ہے وہ تقویٰ کے حصول کرنے میں زیادہ مددگار ہوگی؟ دونوں ضروری ہیں، لازم و ملزوم ہیں. دونوں ضروری، لازم و ملزوم ہیں. اس لیے کہ آپ اگر غور فرمائیے کہ تقویٰ آپ جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو دو مختلف طریقوں سے کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے. ایک، آپ کو اپنی ذات، اپنی شخصیت پر کنٹرول حاصل کرنا ہے. اس لیے کہ بغیر سیلف کنٹرول کے آپ پھر اس پالیسی کو اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے جو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ تقوی کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ بھائی آپ کو صحیح بات سمجھ میں تو آئے، آپ کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ تو پیدا ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے کا وہ اصول کیا ہے کہ جس کو جب آپ سمجھ لیں گے تو آپ یہ فرق کر سکیں گے. قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن آپ کے اندر یہ پہلی صلاحیت پیدا کرتا ہے اور آپ کو بار بار اس بات پر مائل کرتا ہے کہ آپ اس بات کو جانیں کہ اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، آپ اس کی نگاہ میں ہیں، آپ کو اسے جواب دینا ہے. یہ احساس ایک طرف، اور پھر رمضان کی وہ ٹریننگ دوسری طرف، جس میں آپ صبح سے لے کے شام تک اپنے آپ کو اپنی بنیادی ضروریات سے بھی دور رکھتے ہیں، حالانکہ وہ بہت بعض اوقات زوردار طریقے سے آپ کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں. تو آپ اپنی شخصیت پر قابو پاتے ہیں اور آپ قرآن کی رہنمائی میں اللہ کی موجودگی کا احساس پاتے ہیں. یہ دونوں مل کر
آپ کو متقی بناتی ہیں. ٹھیک ہے. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں. تو گویا دل کا لرزنا یہ تقوی سے عبارت ہے. کوئی شک نہیں کہ جب ہم اللہ کے موجود ہونے کا احساس اپنے اندر اتنا زیادہ بیدار کر لیتے ہیں کہ ہم جیسے ہی اس کا ذکر آتا ہے تو ہمیں اچانک احساس ہوتا ہے کہ اللہ تو موجود ہے, وہ تو ہر چیز سے واقف ہے, اس کی قدرت میں سب کچھ ہے, ہم کو موت کے بعد اس کے پاس جانا ہے. یہ چیزیں واقعی اگر کسی کے اوپر طاری ہو جائیں تو وہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا دل لرزے گا. ٹھیک ہے. اس کے اندر لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ بظاہر ایک بہت ہی مشکل معاملہ لگتا ہے. یعنی قلب آپ کا اس کیفیت کو پہنچ جائے کہ آپ اپنے خالق کا نام سنیں تو اس پر ایک لرزہ طاری ہو جائے. کیونکہ آدمی نے خدا کو دیکھا ہوا نہیں ہے. آدمی اصل میں خدا کا ایک تصور بھی نہیں کچھ نہیں کر سکتا. یعنی تصور خدا کی ہی وہ عام طور پہ عبادت کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ذات جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں اس کا نام سنتے ہی ہم کام جائیں. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھی میں شیر سے بہت ڈرتا ہوں, شیر کا نام سنتے ہی میرا دل لرز جاتا ہے, ظاہر ہے اس کی ہیبت, اس کی بڑائی مشاہدے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ تو مشاہدے میں نہیں آیا, اس کی بڑائی سامنے نہیں آئی, تو اس صورت میں دل پر کیسے لرزہ طاری ہو سکتا ہے؟ اصل میں جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں, یہ دنیا جب آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اس میں جو واقعات ہو رہے ہیں, جو نشانیاں نظر آ رہی ہیں, وہ سب اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں, اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں, تو آپ اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کے قریب آ رہے ہیں. جی. قریب فزیکلی نہیں بلکہ انٹلیکچولی, عقلی طور پر, روحانی طور پر. یعنی آپ کے اندر یہ احساس زندہ و بیدار ہو رہا ہے کہ اللہ موجود ہے, ٹھیک ہے, اللہ قریب ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بھی جان لیں کہ یہ ایکسرسائز انہی چیزوں تک محدود نہیں ہوتی. آپ اللہ کے ساتھ جب اپنے آپ کو متعلق محسوس کرتے ہیں, اس کو سمجھ کے, اس کی صفات کو جان کے, تو پھر آپ اس سے دعائیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے حالات ہو رہے ہیں آپ سے متعلق, خاص طور پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ تجربہ کر رہے ہیں کہ جو آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اس کی مہربانی ہے, غیر معمولی چیز ہے, میں تو اس کا مستحق ہی نہیں تھا, یہ اللہ نے میری دعا سن لی ہے, یہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کر رہا ہے. تو یہ جو زندگی کے تجربات ہیں یہ بھی انسان کو اللہ کے بہت قریب کرتے ہیں. اور آپ یقین جانیے کہ جس زندگی کی آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں, جس میں ہم مختلف حالات سے گزرتے ہیں, مختلف نعمتوں کو دیکھتے ہیں, اللہ کے آگے جھکتے ہیں, اس کو یاد کرتے ہیں, اس میں حقیقت یہ ہے کہ اس کے نظر نہ آنے سے جو انسان کو آپ کہیے کہ ایک لطف حاصل ہوتا ہے, اس کے غیب میں ہونے سے اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ میں نے اس کو بن دیکھے پا لیا, وہ شاید دیکھ کر اس طرح سے نہ ہو پاتا. ٹھیک ہے سامعین, یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پلیز ٹیک اے بریک. ویلکم بیک سامعین, دس از ITU FM 90.4 علم و آگہی پروگرام کے ساتھ میزبان زریں عثمان حاضر خدمت ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک سوال میرے پاس ہے اسموکنگ سے متعلق. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو روزے سے ہمیں منع فرمایا ہے وہ کھانے اور پینے سے منع فرمایا ہے. تو اسموکنگ جو ہے وہ نہ کھانا ہے اور نہ ہی یہ ڈرنک ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جو کچھ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دین میں بتایا ہے ان کو ہم سامنے رکھیں گے اور ان باتوں کی روشنی میں ان مسئلوں کو حل کریں گے کہ جو براہ راست بیان نہیں ہوئے اجتہاد قیاس کے نتیجے میں. روزے کی جو فرضیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پابندیاں بتائی ہیں وہ اصل میں کھانے اور پینے سے متعلق ہیں. یہ دونوں چیزیں, یہ دونوں عمل اصل میں انسان کے اندر کچھ چیزوں کو داخل کرتے ہیں.
یا کوئی مشروب داخل ہو جاتی ہے جی یا پھر کچھ کھانے کی چیزیں ہیں جو داخل ہوتی ہیں. اللہ نے دونوں سے روک دیا. اب تیسری جو مادے کی فارم ہے وہ یہی ہے, جی صحیح ہے, اسموک کی شکل میں. ٹھیک ہے. تو وہ داخل ہو کے کیسے روزے کو بچا سکے گی. پھر ایک اور بات بھی ہے, وہ یہ کہ کھانے اور پینے سے انسان کو کیا ملتا ہے. ٹھیک ہے, توانائی ملتی ہے, آدمی زیادہ طاقتور ہوتا ہے, لیکن یہ تو بات کی بات ہے. ٹھیک ہے, اصل میں تو انسان کو ایک فریشنس ملتی ہے, انسان کی ایک ضرورت پوری ہوتی ہے, انسان کے اندر کھانے پینے سے دور رہنے کی وجہ سے ایک بے چینی تھی وہ ختم ہوتی ہے. تو یہ سارے معاملات تو سگریٹ کے ساتھ بھی ہیں. ایک شخص جو اسموکر ہے وہ سگریٹ پیتے پیتے اچانک وہ رک جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر پھر وہ کھانے پینے سے رکنے ہی کی کیفیت اور آزمائش ہے کہ جس میں وہ مبتلا ہوتا ہے. نہیں ٹھیک ہے, اس میں ایک سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر پولیوٹیڈ دھواں ہے سگریٹ, تو آج کل تو ویسے ہی فضا بہت زیادہ آلود ہے, تو ان اینی کیس ہم پولیوٹیڈ گیسز تو ویسے ہی انہیل کرتے رہتے ہیں, تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سگریٹ از نو ڈفرینٹ. آپ نے دوسری بات جو کی فریشنس کو انڈیوس کرنے کے لیے جب ہم کھانا پینا کھاتے ہیں, تو اگر مدعا یہ ہے کہ ہم فریشنس سے دور رہیں, تازگی سے, سکون سے, تو وہ تو عبادات بھی پرووائڈ کرتی ہیں. خود نماز جو ہے وہ سکون کا ایک بڑا ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال اٹھو اور ہمیں نماز سے سکون پہنچاؤ, یا انہوں نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. دیکھیے, جو ہم کو روزے میں پابندیاں دی گئی ہیں وہ اصل میں ہیں اپنی نوعیت کے لحاظ سے مادی. ٹھیک ہے, یعنی سکون ہی اگر آپ کہیے تو انسان کو حاصل ہوتا ہے دو طریقوں سے, کھانے پینے سے, مادی اپنی ضروریات کو پورا کرنے سے, اور اللہ کو یاد کرنے سے, نیکی کے کام کرنے سے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کے انسان کے اندر فریشنس, انرجی پیدا کرنے والی چیزوں سے روک دیا. اور چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ آخر اسموکنگ کیسے اس میں ناجائز ہے, تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کھانے پینے ہی کی عمل کی طرح کا عمل رکھتا ہے اسموکنگ. ٹھیک ہے, یعنی جب کبھی بھی کوئی آدمی ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ جو اس زمانے میں نہیں تھیں, جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہدایات فرمائی, تو پھر قیاس ہی کیا جائے گا نا. ٹھیک ہے, ان اشیاء پر کہ جو اس زمانے میں موجود تھیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسموکنگ چھوڑنے کے نتیجے میں وہی مشکلات, تکالیف انسان کو لاحق ہوتی ہیں جو کھانے اور پینے کے چھوڑنے کے نتیجے میں ہوتی ہیں. اور اگر انسان کو روزے کے درمیان اسموکنگ, سگریٹ پینے کی اجازت حاصل رہے تو پھر یہ ایک ادھوری ایکسرسائز ہوگی. ٹھیک ہے, انسان کو, اور خاص طور پر چین اسموکر جو ہیں ان کو اپنے آپ کو انرجیٹک رکھنے, فریش رکھنے کا بھرپور موقع ملے گا. تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ روزے کی روح مجروح ہوگی. ٹھیک ہے, اگلا سوال ڈاکٹر صاحب اعتکاف سے متعلق ہے. اعتکاف کا ایک تو بتا دیجئے کہ لفظی مطلب کیا ہے, اور یہ کتنا ضروری ہے روزہ دار کے لیے, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. دیکھیں, جو شخص اعتکاف کرتا ہے, معتکف ہوتا ہے, وہ الگ ہو جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو کاٹ لیتا ہے. یعنی اعتکاف کا مطلب گوشہ نشینی ہے. جی, اپنے آپ کو الگ کر لینا. ٹھیک ہے, یہ چیز وہ ہے کہ جو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے دین میں اگرچہ کہ رہبانیت سے تو ہمیں روکا گیا, منع کیا گیا. جی, اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وہ طریقہ ہے, طرز ہے کہ جو انسان کے لیے اس کی جو زندگی کا اصل مقصد ہے اس کے لیے موضوع نہیں ہے. صحیح. انسان اس کی شرائط کو, توقعات کو نبھا بھی نہیں سکتا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ رہبانیت اگر محدود طریقے سے انسان کی زندگی میں کبھی کبھار تجربے میں آئے تو اس کے فائدے ضرور ہیں. ٹھیک ہے, وجہ یہ ہے کہ اصل میں تو سارا امتحان اس دنیا کی زندگی میں انسان کے ملوث ہونے کے نتیجے میں جو ایک خدا تعالیٰ سے اور اس کی توقعات سے بے توجہی اور دوری ہے,
اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے نا مسئلہ. تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتکاف جو ہے وہ روحانیت ہی کی ایک قسم ہے، یا یہ کہ ہمارا دینی ورژن ہے؟ رہبانیت کا ایک لمیٹڈ ایک ایڈیشن ہے، ٹھیک ہے، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں ہمارے لیے اس لیے جائز رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات کی قدر ہے، اس بات کا پورا ایکنالجمنٹ ہے کہ رہبانیت اپنی محدود شکل میں مفید چیز ہے. آپ اگر غور فرمائیں تو ہم نماز میں بھی اصل میں ایک رہبانیت کی شکل اختیار کرتے ہیں. یعنی جب تک ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم دنیا سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں. جی ہاں، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں، ہم کٹ جاتے ہیں. تو یہ دنیا سے کٹنا جس کو قرآن نے بیان بھی کیا نماز کے حوالے سے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ٹھیک اے پیغمبر آپ کٹ کے سب چیزوں سے اللہ کی طرف مائل ہو جائیں. تو یہ اعتکاف میں بھی ہم کو اختیار کرنے کا موقع ملتا ہے. اعتکاف در حقیقت لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے ایک تیاری، ایک منصوبہ بندی ہے، اور اس میں انسان دنیا سے کٹ کے جب خاص طور پر فوکس کرتا ہے اللہ کو یاد کرنے کی غرض سے، تو اس کے اوپر وہ کیفیات طاری ہوتی ہیں کہ جو کیفیات عام معمول کی زندگی میں طاری ہونا مشکل ہے. سامعین، یہاں پر وقت تو ہے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے، گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے. پلیز ٹیک اے بریک. سامعین، ویلکم بیک. دس از ITU FM 90.4 علم و آگہی پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان زریں عثمان حاضر خدمت ہے. میرے سامنے تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر. بریک پر جانے سے قبل ہم اعتکاف پر بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب، اعتکاف کے معاملے میں رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ کیا آپ پورا ماہ معتکف ہوتے تھے یا آخری عشر میں ہی معتکف ہوتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد جو رمضان آپ نے گزارے 9، ان سب میں آپ نے اعتکاف کیا سوائے ایک رمضان کے جس میں غزوے کی وجہ سے آپ کو یہ موقع نہ مل سکا. تو اگلے رمضان میں پھر آپ نے ان آخری عشرے کی 10 راتوں میں اس سے پہلے کے عشرے کی 10 راتیں بھی شامل کر لیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. گویا کہ یہ اصل میں وہ عبادت ہے کہ جس کو آپ نے اپنی زندگی کے کم سے کم آخری چند سالوں میں باقاعدگی سے پورا کیا. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ظاہر ہے کہ ہم سب کو اس بات کی طرف مائل کرتی ہے کہ ہم اس اعتکاف کی عبادت کو سنجیدگی سے لیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سنت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یعنی صحابہ نے اجماع اور تواتر کے ساتھ آگے آنے والی نسلوں کو منتقل کیا. بہت ساری سنتیں ایسی ہیں. تو یہی معاملہ جو ہے وہ باقی چیزوں کے متعلق کیوں نہیں اختیار کیا گیا؟ یعنی اگر اسی طرح اجماع اور تواتر کے ساتھ اعتکاف کے دن بھی آگے آنے والی امت میں منتقل کر دیے جاتے، یا تراویح کا معاملہ ہے بالفرض، تو اس طرح کے اختلافات امت میں نہ ہوتے جو آج ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کچھ چیزوں کو تو اجماع اور تواتر کے ساتھ منتقل کر دیا گیا آگے، لیکن کچھ چیزوں کو نہیں کیا گیا؟ دیکھیے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ بنیادی طور پر اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ آزمائش جاری رہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کے خیالات اور ان کے خیالات کے نتیجے میں جو وہ نتائج کنکلوژنز ڈرا کریں ان میں اختلاف ہو، مگر لوگوں کا رویہ اور ایٹیچیوڈ ٹھیک ہو. اختلاف کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اگر واقعی سنجیدہ اور دیانتدار اور حساس ہیں تو وہ غور کرتے ہیں، اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں. یہ نقصان اختلاف کے نتیجے میں ضروری نہیں ہے. یہ نتیجہ تو اس وقت نکلتا ہے جب لوگ متکبر ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر بہتر سمجھنے لگتے ہیں. یہ نتیجہ تو اس وقت نکلتا ہے کہ جب انسان اپنی بات پر ضد کرنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دین میں ایک حصہ وہ ہو کہ جس میں کوئی اختلاف نہ ہو. وہ تو اس نے بتا دیا، وہ قرآن ہے اور سنت ہے. بقیہ معاملات میں اس نے خود لوگوں پر چھوڑ دیا. اچھا، یہ خدا تعالیٰ کی اسکیم ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اچھا،
آپ دیکھیں نا نماز میں، آپ دیکھیے کہ نماز کا ایک وہ حصہ ہے اور وہ حیرت انگیز حد تک طویل حصہ ہے، بڑی لمبی فہرست ہے جو تمام مسلمانوں میں مشترک ہے، لیکن ایک حصہ وہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کچھ لوگ رفع دین کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، کچھ ہاتھ باندھ رہے ہیں ناف سے اوپر، ناف پر، کچھ ناف سے نیچے، کچھ نہیں باندھ رہے ہیں. اسی طرح سے اور بہت سے معاملات ہیں کہ جس میں اختلاف ہے. سو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بائی ڈیزائن ہے کہ ایک جانب ہمارے درمیان یونٹی ہو، ہم متحد ہو کر ایک ہی امت نظر آئیں، ایک ہی دین کے پیروکار نظر آئیں، تو دوسری جانب کچھ آپس میں اختلاف کی گنجائش بھی ہو، تاکہ معلوم ہو کہ ہمارا رویہ کیا ہے. کیا ہم اختلاف کے نتیجے میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں؟ کیا اختلاف کے نتیجے میں ہم اپنی بات پر بے جا اصرار کرتے ہیں، یا دوسرے کی بات اور اس کے دلائل سمجھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ کیا کبھی ہماری زندگی میں وہ موقع بھی آئے ہیں کہ جن میں ہم اپنی بات کو پہلے ایک اور طرح سے سمجھنے کے بعد اس کو بدلنے کے لیے تیار ہو گئے؟ یہ شاندار قسم کے امکانات تو پیدا تبھی ہوں گے کہ جب دین کا ایک حصہ وہ ہوگا کہ جو لوگوں پر چھوڑ دیا جائے اور لوگ اپنی تحقیق، اپنے فہم کے مطابق فیصلہ کریں آیا یہ بات صحیح یا وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو پھر راست فکر کے حامل لوگ ہوتے ہیں، جو صحیح فکر رکھتے ہیں، وہ پھر اس سے متاثر ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص وہ کسی جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ دین اپنی پیور فارم میں اس کے سامنے آ جائے، یعنی اگر کسی شخص نے ڈٹرمن کرنا ہے، خالص نیت کے ساتھ وہ رمضان میں معتکف ہونا چاہتا ہے، اب اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حتمی عمل واضح ہی نہیں ہے کہ آیا وہ پورا مہینہ معتکف ہوتے تھے یا یہ کہ وہ آخری عشرہ معتکف ہوتے تھے، کیونکہ اس کی طلب یہ ہے کہ وہ عمل کرے جو اس کے رسول نے کیا، نہ ان سے زیادہ کرے نہ ان سے کم کرے. تو اس طرح تو پھر آدمی جو صحیح فکر کے حامل کے لوگ ہیں وہ بھی پھر اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. دیکھیں جہاں تک تو اعتکاف کا معاملہ ہے، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تو آخری عشرے ہی والی بات درست ہے، یعنی گویا اس آخری عشرے میں اعتکاف رسول اللہ نے مداومت اختیار فرمائی. جی ٹھیک ہے. اور جہاں ایسا ایک سال نہیں ہو پایا وہاں آپ نے پھر 10 راتوں کا اضافہ کر کے اس کو 20 راتوں تک اس کو پھیلا دیا. سو یہ تو ہمیں معلوم ہے. لیکن جہاں تک بات ہے اور معاملات کی، تو اس میں دیکھیں نا یہ بات کہ میں ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوا جہاں نماز پڑھتے ہوئے رفع دین کیا جاتا تھا، آپ ایک دوسرے ماحول میں پیدا ہوئے. اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ جب کبھی ہمیں موقع ملے ہم اس بارے میں ایک دوسرے کی بات کو سنیں، دلائل کا تبادلہ کریں، ایک دوسرے کے آراء میں اگر ہم کوئی وزن محسوس کریں تو ہم اس کو ایکنالج کریں، اس کو مانیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ جو امتحان ہے کہ جس میں ہم اس طرح سے ایک سے زیادہ امکانات کو پاتے ہیں اور پھر اس میں ہم فیصلہ کرتے ہیں، یہ اختلاف سے پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. سامعین، آج کے پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے. بہت سارے ایسے سوالات ہوں گے جو ہمارے ذہن میں بھی ہوں گے جن کو ہم اگلے پروگرام میں ٹیک اپ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان سے تمام فیض و برکات سمیٹیں اور ہمارا یہ رمضان جو ہے وہ اگلے رمضان تک جاری رہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان زرین عثمان کو ITU FM 90.4 سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.